کہاں سے آئی آپ؟ دیپالپور. کس کے ساتھ آئی ہیں؟ کس پہ آئی ہیں آپ؟ پتہ بھی نہیں ہے. 14 اگست کو. آپ کس فیملی سے ہیں؟ کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ارشاد. یہاں پہ کب پھینکا آپ کو؟ آج. کتنے بندے ہیں؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ کون وہ آپ کے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندر. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، چند روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا دیپالپور کے اندر، جس کی جتنی بھی مذمت کی جا سکتی ہے کم ہے. ناظرین، ایک لیڈی وکیل ارشاد نسرین کو 14 اگست کو اغوا کیا جاتا ہے اور بڑی بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے. تو ناظرین، 22 اگست کو ان کو سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا انصاف دلوانا یا سچائی کا ساتھ دینا بری بات ہے؟ تو ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احسان خان ناظری صاحب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں، کیا کسی کو انصاف دلوانا یا سچائی کا ساتھ دینا جرم ہے؟ جرم جیسے آپ اور میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کر چکے، جرم ہونا نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جرم بنتا جا رہا ہے. یا کوئی بھی اس طرح آواز اٹھاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی نیت پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ تو ہے ہی عورت، یہ تو خود ہی مشکوک تھی، یہ گھر تھی کیوں نہیں. سمجھ رہے؟ تو جب آپ کسی کرائم میں سوال اٹھائیں، جب اوفینس کمٹ ہو جائے اور آپ ساتھ یہ سوال اٹھا لیں پہلا کہ یار اس کے کپڑے کیسے تھے، وہ تھی کدھر، یہاں سے آپ کیا کرو، آپ جس نے کرائم کمٹ کیا اس کو پروٹیکشن دینا شروع کر دیے، آپ حصے دار بن گئے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ انصاف لینا مشکل بن جاتا ہے. جو بیچارہ یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اس کے اوپر پازیٹیو رائے تو دے سکتے ہیں نا، یا کم از کم خاموش ہو جائیں. آپ بھی جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا، جس نے سب سے پہلے انگلی اٹھانی، مطلب جگہ نیگیٹو کمپارٹمنٹ دماغ کا پہلے ایکٹیو ہو جاتا ہے، یہ خطرناک ہے. اور یہ میں نے پاسٹ میں بھی کیسز میں ذکر، خاتون فیمیل کے کیسز میں بڑا کامن ہے، فیمیلز کے کیسز میں بڑا کامن. اور یہ کیونکہ ایک خاتون انوالوڈ میں اس لیے اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں. ادروائز کیا کہتے ہیں، مہذب معاشروں میں تو لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں. آپ کہیں اور کریں تو ایسا واقعہ ہو، وہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی مسجد پہ اٹیک ہوئے تو ہزاروں نیوزی لینڈ کے لوگ سڑکوں پہ اتر آئے. حالانکہ ایک جو بھی تھا، ریلیجن کا ڈفرینس ہونا بڑا کئی لوگوں کے لیے میٹر کرتا ہے، پھر بھی وہ نکل آئے. یہاں یہ کہ وہ ایک عورت ہے بے بس ہے، اس کی آواز نکلی نہیں، 7 دن سے غائب تھی. پولیس کدھر تھی اتنے دن؟ کمپلینٹ ہے یار، بیٹے نے اس کے کمپلینٹ کرائی ہوئی ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی شادیاں 1 سے زیادہ تھیں. تمہارا مسئلہ ہے کیا 1 سے زیادہ شادیاں ریپ ہو جائے، ریپ الاؤ ہو جائے؟ مطلب جس عورت جو ڈیورس ہے اس کو ہراس کرنا اجازت دے دی جائے. اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بھی انصاف نہیں ملتا. خالی پولیس تو ماشاءاللہ ہے، اور یہ سرکار ہے ماشاءاللہ. آپ کو پتہ عثمان بزدار صاحب کو بھی یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا ریفارمز چاہیے. آپ کو میں گارنٹی کروں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ایک FIR پہ پولیس کو کتنا بجٹ دیتے ہیں یہ، کیونکہ اتنا کم بجٹ ہے کہ انویسٹیگیشن ہی ساری خراب ہوتی ہے. اب آپ کو میں بتا ہی دیتا ہوں، یہ ٹاپک اب آ گیا ہے. تو سر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کی ہے، کوئی رابطہ کیا ان کے ساتھ؟ اس خاص واقعے سے متعلق تو نہیں کیا، کیونکہ میرا ظاہر ہے دیپالپور کا واقعہ پلس اللہ کا شکر ہے لائر کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. بار جب آگے آ گئی تو پھر مطلب میرا تو رول اتنا نہیں رہتا، لیکن اگر کبھی کل کو کسی کو ضرورت پڑتی ہے ہمیں مطلب رابطے میں ہے. لیکن ظاہر ہم چاہیں گے بار کاؤنسل اور لاہور ہائی کورٹ بار اس چیز کو خود پرسنلی ٹیک اپ کریں، مطلب ان کو لیگل سروسز پرووائڈ کریں، کیونکہ ہماری ایک وکیل ہے، کمیونٹی کا حصہ ہے، ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سر یہ بتائیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے واقعہ پیش آتا ہے کسی سول کے ساتھ، آج وکیل کے ساتھ بھی آ گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. پہلی ہماری فیمیل لائر جاتی نہیں عدالت، کچہری میں ماحول اتنا اچھا نہیں ہے. آلریڈی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ورکنگ کرتے ہیں
کہ کس طرح ہم ماحول بنائیں کہ فیمیل ایڈوکیٹس زیادہ سے زیادہ عدالتوں میں پیش اور خاص طور پہ کچہری میں کرمنل کیسز کریں. اگر اس طرح خدا نہ خواستہ اس طرح کے خوفناک درندے معاشرے میں بستے ہوں گے جو ڈسیو کر کے عورت کو پھنسائیں اور پھر اس کے بعد اس کا ریپ کر دیں, لوگ اپنی بیٹیوں کو کیوں بھیجیں گے؟ میاں اپنی بیویوں کو کہیں گے یار ہمیں ڈر ہے کہ تم ہمیں, ظاہر خوف آتا ہوگا. اب دپال پور کی عدالت میں اگر میری بہن وکیل ہو اور مجھے بھیجنا پڑے, میں ڈروں گا. ہر کسی کے پاس تو باڈی گارڈ نہیں ہے, اور کچہری کے وکیل کے پاس کیا باڈی گارڈ ہونا. تو یہ میرا خیال ہے کیمرے لگنے چاہیے. اب تو بڑا خطرناک بات ہے یہ تو. مجھے تو بڑی مطلب میں اگر پروفیشنلی اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کمیونٹی کے لحاظ پہ بھی سوچوں, فیمیل لائرز پریکٹس چھوڑ دیں گی اس طرح, وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گی. ہر کوئی تو مجبوراً نہیں کام کرنے آتا, بڑے کم ہیں جو مجبوراً آتے. جو شوق سے آ رہے ہیں ان کو تو آپ بھگا دیا ہوگا اب تک آپ نے. تو سر یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی سچ اور حق کی بات کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح کرٹیسائز کیا جاتا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کم سے کم برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے. نارمل ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگ جو مرضی کہیں, آپ کا اپنا کانشیس, جب آپ کو آپ کا دین ایمان کہہ رہا ہے کہ یو آر آن رائٹ, کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں تھیں جن کو لوگ کہتے تھے یہ غلط ہے. قائد اعظم کو بھی لوگ شروع میں نہیں یقین کرتے تھے, عمران خان صاحب کو بھی لوگوں نے شروع میں برا بھلا ہی کہا, ورنہ 22 سال نہ لگتے, ورنہ 2 سال لگتے. تو اس طرح کے جو ٹرولز میں بولتا ہوں, یہ جو ٹرولز بیٹھے سوشل میڈیا, ان کو خیال کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے جیسے لوگوں کے تھرو لوگ اپنی آواز پہنچاتے ہیں ان تک. اگر آپ کو لوگ انڈرمائن کریں گے تو انڈرمائن کس کو کریں؟ اس وکٹم کو, مجھے اور آپ کو نہیں, اس وکٹم کو انڈرمائن کریں. تو یہ جو ایک کلچر بنا ہے, ٹرولنگ کلچر ہے, دنیا میں پورے میں, پاکستان میں خالی نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی دنیا میں ریلیجن ایک ڈفرینٹ موقف رکھتا ہے, ایک ڈفرینٹ اپروچ رکھتا ہے. ہمارا یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا, اور ہمارا مذہب بالکل نہیں اجازت دیتا تو میری نیت پہ کوشچن کرو. ہمارا مذہب بالکل نہیں کہتا تم مجھے میرے سے حسد کرو یا جیلس ہو, یا میں تم سے حسد کروں یا جیلس ہو. یہ چیزیں بالکل من ہے, اور لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں. کوئی فیمیل ایکٹریس تھوڑا اڑتی ہے, اس کے کپڑوں پہ تہمت لگا دیتی ہے. اس کی امی ابو پہ چھوڑ دو یا اس کے خدا پہ چھوڑ دو, تمہارا کام نہیں ہے یار. اسی طرح ہی کوئی سیاستدان اچھا کام کرتا ہے, اس کی اب شیریں مزاری صاحبہ نے آج ایک وومن امپاورمنٹ پہ ایک بک ریلیز کی ہے. میں دیکھ رہا تھا, کامنٹ پڑھ رہا تھا, مفت کی ٹرولنگ. اور یار ان کے اس کام کی تو پہلے تعریف کرو, تم کیوں اگلی بات کرتے ہو؟ تو اس طرح کے لوگ, جس طرح آپ کو ایک ایگزامپل یہ تعریف کرنی چاہیے. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ کہ ایک انویسٹیگیشن کے لیے حکومت خالی 5,000 روپے دیتی ہے آئی او کو, ایک انویسٹیگیشن, اور اس کا کئی دفعہ خرچہ لاکھ روپے, 1.5 لاکھ ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کا. 5,000 کا تو آنا جانا لیفٹ رائٹ پھرنے کا 5,000 پیٹرول لگ جائے خالی. اچھا سان بھائی, زیادہ تر ایسے کیسز پنجاب کے اندر آتے ہیں, تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ انٹیریئر سندھ میں بھی بہت ہیں, یہ میں نہیں کہوں گا, ساؤتھ کے پی کے میں بہت ہیں. کوہاٹ میں تو عورتوں کے ساتھ ایسے ظلم ہوتا ہے, آپ کی سوچ ہے. سٹنگ منسٹرز کی فیملی ظلم و بربریت میں ملوث ہے. وہاں سندھ میں سردار چانڈی, ان کے خلاف اس نے پورے ایک لڑکی, اس کے پورے گھر کے مردوں کو صفایا کر دیا ایک براڈ ڈے لائٹ مرڈر میں. یہ نہیں, یہ پنجاب اسپیسیفک نہیں ہے. پنجاب کی خوش قسمتی کہ آپ جیسے لوگ بہت زیادہ ہیں, آپ جیسے لوگ ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں. سندھ میں بھی یہ انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے ہر خبر پہ نظر. وہاں کے رپورٹرز کو چاہیے بڑھ چڑھ کے رپورٹنگ کریں, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں جہاں تک یہ کوئی یہ بزدلانہ چیز تو ہے. لیکن یہ افسوس ہے کہ مطلب ریلیجسلی بھی میں اس کو بڑا مایوس کن بات سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں مسلمان کون ہے جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے.